الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو بھی انتہا قبول فرمائے. بنانے والے کی نیت کو، ان کی محنت اور کوشش کو، ان کے خرچ کیے ہوئے ایک ایک پیسے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر اپنے شایان شان اور سب کا اجر عطا فرمائے. اور جن کے ایصال ثواب کی نیت سے یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے، اللہ ان کے درجات بھی خوب سے خوب تر بلند فرمائے. ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنائے، ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرمائے. مسجد اللہ کا گھر ہے، اور جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کا گھر بناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کے لیے کوئی مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. اگر اللہ بدلے میں دنیا میں گھر بنا دیں تو دنیا کا گھر کئی دن باقی رہے گا؟ یہ دنیا ہی باقی رہنے والی نہیں. اور اگر کچھ عرصے تک گھر باقی بھی رہے تو اس میں رہنے والا کتنے دن تک رہے گا؟ کتنے گھر ہیں جو موجود ہیں اور ان کے بنانے والے قبروں میں آرام کر رہے ہیں. تو اللہ ایسی جگہ گھر بنائیں گے جہاں نہ کبھی گھر ختم ہوگا نہ کبھی گھر میں رہنے والا ختم ہوگا. اور اگر امریکہ کی حکومت کسی کے لیے کہے کہ ہم اس فلاں انسان کے لیے اپنے ملک میں فلاں ریاست میں فلاں شہر میں گھر بنا رہے ہیں، تو اب اس میں کوئی شبہ رہ گیا کہ اس کو امریکہ کا ویزا ملے گا؟ ویزا نہیں ملے گا تو وہ جا کر اس گھر میں رہے گا کیسے؟ جب کسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ اس کا جنت میں گھر بنائیں گے تو پھر اس کے جنت میں جانے میں کوئی شبہ رہ گیا؟ وہ جنت میں جائے گا تبھی تو اس گھر میں رہے گا، جائے گا نہیں تو رہے گا کیسے؟ جب اللہ کسی کے لیے گھر بنائیں گے جنت میں تو پھر اللہ اس کو جنت میں پہنچائیں گے. تو مسجد بنانا گویا جنت میں انٹری لینا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط لگا دی، اور وہ شرط بڑی کڑی ہے.
صرف مسجد بنانے سے جنت کی انٹری نہیں ملے گی. من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی. تو مسئلہ نیت کا ہے. ہر ایک اللہ کے لیے بناتا ہے، لیکن کامل اخلاص کی ضرورت ہے، جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، جس میں نام و نمود کا کوئی جذبہ نہ ہو، بنانے والے کا اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق ہو. اللہ ہم سب کو ایسا تعلق نصیب فرمائے. کسی سے بدگمانی نہیں ہے خدا نخواستہ، لیکن بہرحال ہم سب انسان ہیں، کمزور ہیں. اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ نیت کے اخلاص میں اللہ اس مسجد میں یا کسی بھی مسجد میں بنانے والے کے نیت کے اخلاص میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ اسے معاف فرما دیجئے، اس کی تلافی فرما دیجئے اور قبول فرما لیں. مسجد بنانے پر جس اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، اس اجر و ثواب کو پانے کے لیے اکیلے پوری مسجد بنانا ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی بہت اخلاص سے مسجد بنانا چاہتا ہو، لیکن اس بیچارے کے پاس اپنی زمین نہیں ہے. زمین ہے تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ بنا سکے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نیت دیکھی جاتی ہے. اگر کسی نے اللہ کی محبت میں کامل اخلاص کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا. حصہ لینے کے بھی الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. کسی نے زمین دے دی، کسی نے لوہا دے دیا، کسی نے سیمنٹ دے دیا، کسی نے پتھر دے دیا، کسی نے اینٹ دے دی، اور کسی نے کہا میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، کام ہو رہا ہے نا، میں اتنے گھنٹے آ کر مزدوری کیا کروں گا، پتھر اٹھا کر پہنچایا کروں گا. وہ بھی مسجد بنانے والوں میں شامل ہے. انسان چونکہ کمزور ہے، مجبور ہے، وہ اپنی سکت بھر کام کرے گا. اللہ کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کی ایک قیمت مقرر کر دی، بھئی ایک مسجد کی جگہ پر، ایک مسجد کے سامنے ایک گھر بنے گا، اب جتنے لوگوں نے حصہ لیا اتنے لوگوں میں اس گھر کو تقسیم کر دیا رہے گا. ایسا تو ہے نہیں. اللہ کے پاس کوئی کمی ہے، اللہ کے پاس کسی نعمت کی کمی نہیں، جگہ کی بھی کمی نہیں ہے. یہ جو خلا ہے، اسپیس کائنات میں، یہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک ایک انسان کو، دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں اور جتنے آ کر جا چکے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک جتنے انسان دنیا میں آ کر جا چکے، جتنے اس وقت موجود ہیں اور قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو پوری زمین کے برابر ایک ایک جنت دے دیں تو اسپیس میں جگہ کی کمی نہیں ہے. ایک کونے میں پڑی رہیں گی اتنی جنتیں. اتنی دنیایں اگر اللہ سجا دیں تو ایک کونے میں پڑی رہیں گی، بے حساب جگہ پھر بھی خالی رہے گی. کہکشاؤں میں جو روشنی سفر کرتی ہے وہ بسا اوقات ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک یا ایک کہکشاں سے دوسرے کہکشاں تک کئی لاکھ سال میں پہنچتی ہے، جبکہ روشنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے. ایک سیکنڈ میں روشنی 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے. اس کے باوجود خلا کے مسافتوں کو طے کرنے میں روشنی کو کئی لاکھ سال لگ جاتے ہیں. تو کوئی اندازہ لگا سکتا ہے یہ خلا کتنا بڑا ہے؟
اور اللہ کو کچھ بنانے کے لیے کہیں سے مٹیریل لانے کی ضرورت تھوڑی ہے. آپ کو گھر بنانا ہے تو اینٹ لاؤ، پتھر لاؤ. آپ کے یہاں سے تو پتھر پورے ہندوستان میں جاتا. جس زمانے میں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کڑپا کسی بستی کا نام ہے تو ہم سمجھتے تھے کڑپا ایک پتھر کا نام. فرش میں لگانے والا پتھر ہمارے مہاراشٹر میں جو استعمال ہوتا تھا تو کہتے تھے کڑپا پتھر ہے. تو ہم سمجھتے تھے اس پتھر کا نام کڑپا ہوتا ہے، جیسے ایک پتھر ماربل ہے، ایک پتھر گرینائٹ ہے. تو ہم سمجھتے تھے. یہ تو بہت بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ کڑپا ایک مقام ہے جہاں یہ پتھر نکلتا ہے، اس لیے اس کو کڑپا پتھر کہتے ہیں. تو آدمی یہاں سے پتھر لائے، یہاں سے لوہا لائے، یہاں سے سیمنٹ لائے، تب جا کر ایک گھر بنتا ہے. اللہ کو کچھ لانے کی ضرورت ہے؟ اللہ نے اتنی بڑی زمین بنائی، اتنا بڑا آسمان بنایا، پہلے سے کوئی مٹیریل تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. اللہ نے ارادہ فرمایا، سب کچھ ہو گیا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، بس حکم دیتے ہیں، ہونا شروع ہو جاتا ہے، خود بخود بننے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑے کہیں سے پتھر لے کے آئے تھے کہ لا کر کے پہاڑ بنائے ہوں. اللہ نے ارادہ کیا، پہاڑ بن گئے. اللہ نے ارادہ کیا، درخت بن گئے. اللہ نے ارادہ کیا، زمین بن گئی. اللہ نے ارادہ کیا، آسمان بن گیا. اور جس دن اللہ ارادہ کریں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ سب کچھ اللہ کا ارادہ ہے اور کچھ نہیں ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی مسجد بنائیں. اور سمجھ گئے نا، کوئی ضروری نہیں کہ پوری بنائیں. اللہ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن جتنا بھی حصہ لیں اللہ کے لیے. اور مسجد کیوں بنتی ہے بھائی؟ اللہ کی عبادت کے لیے نا. تو پہلے عبادت گزار تو بن جائیں، پہلے ہم عبادت گزار تو بن جائے نا. پہلے اپنے دل کے اندر تو مسجد بنا لیں. دل کے اندر مسجد بنانا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. دیکھو مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں، اس لیے اللہ کے سوا کبھی کسی کو پکارنا نہیں. ہمارے دل کے اندر اللہ کی ایسی بندگی آ جائے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے بندے بن جائیں. نہ اللہ کے سوا کسی کے آگے ہمارا سر جھکے، نہ دل جھکے، اور نہ اللہ کے سوا کسی کے آگے ہمارا ہاتھ پھیلے، نہ دل میں کوئی لالچ پیدا ہو. یہ ہے اپنے دل کے اندر مسجد بنانا. تو سب سے پہلے تو ہم اپنے دلوں کے اندر مسجد بنا لیں، پھر اللہ چاہیں گے تو زمین پر بھی مسجد بنوا دیں گے. اس وقت کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ. اکثر لوگوں نے نام سنا ہوگا. بہت بڑے فقیہ ہیں اور اسلامی بینکنگ کے بہت بڑے سرپرست ہیں. انہوں نے کسی جگہ لکھا یا بیان فرمایا اپنے والد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. فرمایا کہ اگر والد صاحب کو معلوم ہو جاتا تھا کہ کسی جگہ مسجد بن رہی، چاہے کسی اور شہر میں بن رہی ہو، کسی گاؤں میں بن رہی ہو، تو والد صاحب پوری کوشش کرتے تھے کہ اس کے لیے کچھ پیسے ضرور بھجوا دیں، مسجد کی تعمیر میں حصے دار بن جائے. لیکن خوب یاد رکھو، مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے. مسجد جس کام کے لیے ہوتی ہے، عمارت کی تعمیر میں حصہ لینا جتنا اہم ہے، مسجد کے اعمال میں حصہ لینا اور مسجد کو آباد کرنا اس سے زیادہ ہے. سب سے پہلی مسجد جو روئے زمین پر بنی وہ مکہ مکرمہ کی مسجد ہے. اللہ کا گھر مکہ مکرمہ میں جو بنا، کعبۃ اللہ. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے انسانوں کے واسطے جو سب سے پہلا گھر بنا وہ مکے میں ہے، اور وہ برکت اور ہدایت کا مرکز ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس گھر پر تو مکے والوں کا قبضہ تھا، مشرکین کا قبضہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس گھر میں آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی.
ایک موقع آیا کہ مکے والوں نے تانا دیا، اگر یہ سچے ہوتے تو اللہ کا گھر ان کے پاس ہوتا، ہم سچے ہیں نا اس لیے ہمارے پاس اللہ کا گھر ہے، ہم اس کے متولی ہیں، ہم اس کے خادم ہیں، ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کے پاس تو ایسا کوئی موقع نہیں ہے، ایسا کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ ہمارے سچے ہونے کی دلیل ہے، یہ ہمارے اللہ والے ہونے کی دلیل ہے، اللہ سے تعلق کی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اس سے پہلے ارشاد فرمایا اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله۔ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنا، وعمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنا، تم نے اس کو برابر سمجھا ہے اس عمل کے کہ کوئی آدمی اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہیں؟ تمہاری خدمت اور مسجد کی دیکھ بھال، اگر تمہارے دل میں اللہ کا یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور اگر تمہاری زندگی میں اللہ کی عبادت نہیں ہے تو یہ خدمت ایمان کے برابر نہیں ہو سکتی، اس کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اس کو مسجد آباد کرنا نہیں کہا جا سکتا، یہ مسجد سے تعلق کی علامت نہیں ہے۔ اس تناظر میں ایک بات سمجھیے، ایک شخص مسجد کا متولی ہے لیکن اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، اور ایک شخص مسجد کا غریب نمازی ہے لیکن اس کے دل زندگی میں دین ہے، تو یہ غریب نمازی مسجد آباد کرنے والا ہے، متولی صاحب کا مسجد سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے متولی صاحب کا اگر ان کی زندگی میں دین نہیں ہے، اگر ان کی زندگی میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اگر ان کے دل میں اللہ کا یقین نہیں ہے، اور اگر ان کے دل میں اللہ کا تعلق نہیں ہے تو ان کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسجد تو اللہ کی عبادت کے لیے ہے، تو مسجد کا آباد کرنا صرف مسجد کا عہدہ مل جانا، مسجد کی ذمہ داری مل جانا، اور مسجد کے لیے کچھ پیسے خرچ کر دینا، نمازیوں کے لیے بہت اچھے لیٹرین بنا دینا، باتھ روم بنا دینا، بہت اچھی چٹائی بچھا دینا، اور بہت اچھا اے سی لگا دینا، اور بہت عمدہ کولر لگا دینا، اور بہت اچھے پنکھے لگا دینا، ان کا اللہ کے کوئی اعتبار نہیں اگر زندگی میں دین نہیں ہے تو۔ بہت دھوکے میں ہے امت ان معاملات میں۔ اللہ کرے کہ دھوکہ ختم ہو جائے، اصل اللہ کا دین ہے، اصل اللہ کی عبادت ہے۔ ہاں دین کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے تعلق کے ساتھ، پھر تو ہر عمل اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے۔ پھر تو کسی نے چپل رکھنے کی الماری بنوا دیا تو وہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائے گا، کسی نے پنکھے لگوا دیے نمازیوں کی سہولت کے لیے وہ بھی انشاءاللہ جنتی بنے گا، کسی نے کولر لگا دیا، کسی نے پانی کا انتظام کر دیا، کوئی بھی انتظام کیا ہے انشاءاللہ ایک ایک پیسے کا بے حساب اجر ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ کرنے والے کی زندگی میں دین ہو، اور اگر اس کی زندگی میں دین نہیں ہے اس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں سے صاف صاف کہہ دیا تمہارا مسجد سے کیا تعلق ہے، جبکہ وہ لوگ مسجد کے متولی تھے، مسجد حرام کے متولی تھے، دنیا میں اس سے بڑی کوئی مسجد نہیں ہے۔ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ان کو پانی پلاتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرتے تھے، مسجد کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے ان اعمال کا کوئی اعتبار نہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ، یاد رکھو مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ دیکھو ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن معیار یہ ہے کہ وہ آخرت کو کتنا مانتا ہے۔ جو آخرت کو مانے گا وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے۔ میں ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک جوان لڑکا تھا، گاؤں کا رہنے والا، شہر میں نوکری کی تلاش میں، ایک دکان میں اسے نوکری مل گئی۔
مجھے معلوم نہیں تھا شہر میں کیا ہوتا. اب تو شہر دیہات سب برابر ہو گئے, پہلے ذرا فرق ہوا کرتا تھا, تو انٹرنیٹ نے سب برابر کر دیا. وہاں دکان بہت بڑا مارکیٹ, وہ بہت بڑا اسٹور تھا, اس میں کیمرے لگے ہوئے تھے. ایک دن مالک کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا, اس لڑکے نے دیکھا موقع اچھا ہے, کاؤنٹر کھلا ہوا ہے, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, دوسرے کام کرنے والے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. وہ آیا چپ چاپ, اس نے کاؤنٹر کھولا اور اس میں سے کیش نکالا 40,000 روپے. میرا تو کام ہو گیا, کیا ضرورت ہے ہم نوکری ووکری کرنے کی, سمیٹ کے جیب میں رکھا. پھر اپنے کام میں لگ گیا کہ بس شام میں جاؤں گا اور نکل لوں گا. تھوڑی دیر کے بعد مالک واپس آیا. واپس آنے کے بعد اس نے کیمرے کا ریکارڈ دیکھا, کوئی آیا تو نہیں تھا. دیکھ لیا اس نے, فلاں لڑکا جو ابھی نیا کام میں لگا ہے وہ آیا, اس نے پیسے نکالے, کچھ نہیں. اس کو بولا بیٹا یہاں ہو, بیٹھ جاؤ میرے برابر. بیٹھ جاؤ, دیکھو میں تم کو ایک فلم دکھاتا ہوں. بڑا خوش ہوا, تو مالک بہت خوش ہے, مجھے بیٹھا کے فلم دکھا رہے. اب دکھانا شروع کیا, اس نے دیکھنا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد اب اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. اس نے اپنے آپ کو دیکھا, میں آ رہا ہوں. میں آ کر بیٹھا, ادھر ادھر دیکھا چوکنا ہو کر, اور پھر وہ اپنے کو دیکھ رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے کاؤنٹر کھولا اور پیسے نکالے اور جیب میں رکھے. اتنے میں تو اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. مالک نے پیٹھ پر ہاتھ پہ رکھا, بیٹا پہلی مرتبہ غلطی ہوئی ہے, معاف ہے, پیسے نکالو. یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں, یہاں جو کچھ بھی کرو گے وہ نظر آ جائے گا. زندگی میں دوبارہ وہ کبھی اس اسٹور میں چوری کرنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ اللہ نے بھی پوری کائنات میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں. ہم اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ تنہائیوں میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ ان کیمروں کا یقین نہیں ہے نا. اگر ان کیمروں کا یقین نہیں ہے تو ہمارے دل میں آخرت کا یقین نہیں ہے, چاہے ہم زبان سے جتنا کہتے رہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں مسجد کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں. آخرت کو مانتے ہیں. آخرت میں حساب ہوگا, اور اس حساب کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. جو اس حساب میں پاس ہو گیا وہی کامیاب ہوگا. اس حساب کا معیار کیا ہوگا؟ کس معیار پر اللہ تعالی حساب لیں گے؟ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. لیکن حضور کی زندگی کو نمونہ وہ بنائے گا جس کو اللہ کا یقین ہے, آخرت کا یقین ہے, جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے. جس کو آخرت کا یقین ہوتا ہے وہ ہر پل اللہ کو یاد کرتا ہے. میں اٹھ رہا ہوں, مجھے اللہ کو حساب دینا ہے. میں بیٹھ رہا ہوں, مجھے اللہ کو حساب دینا ہے. میں چل رہا ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے حساب دینا ہے. میں کھا رہا ہوں, مجھے اس کھانے کا حساب دینا ہے. میں پی رہا ہوں, مجھے اس پینے کا حساب دینا ہے. ہر وقت ایمان والا ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے, جس کے دل میں آخرت کا یقین ہوتا ہے, وہ ہر کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتا ہے. میرے دوستو, کلمہ پڑھنے کے باوجود ہماری زندگی میں حضور کی سنتیں کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ آخرت کا یقین نہیں ہوتا. حضور کی زندگی کو معیار بنا کر حساب ہوگا, اس کے مطابق حساب لیا جائے گا, اس کا یقین نہیں ہے. اس وجہ سے ہماری زندگی سنتوں سے خالی ہوتی ہے اور ہم دھوکے میں رہتے ہیں. ہم نے فلاں کام کر لیا, مسجد کے متولی ہو گئے, ہم نے اتنا خرچ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, اور ہم کامیاب ہو گئے. یہ سب دھوکے, سب دھوکے. اللہ ان دھوکوں سے ہمیں نکالتے. اللہ نے ہمیں اس کے لیے نہیں پیدا کیا. اللہ نے ہمیں اس کے لیے نہیں پیدا کیا. اللہ نے نہ ہمیں مسجد بنانے کے لیے پیدا کیا ہے, نہ مدرسہ بنانے کے لیے پیدا کیا ہے, نہ کوئی اور کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ سب تو دین کی ضرورت ہے. اللہ نے ہم کو بندہ بننے کے لیے پیدا کیا ہے. جو بندہ بن کر یہ سارے کام کرے گا اس کے کام قبول ہوں گے, اور جو بندہ نہیں بنا اس کا کوئی عمل قبول نہیں. اللہ کرے کہ دھوکہ ختم ہو جائے, ابھی ختم ہو جائے. تو جب آخرت کا یقین ہوتا ہے تو پھر انسان ہر وقت ڈرتا رہتا ہے, ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے, اور ہر
وقت ہوشیار رہتا ہے اور ہر کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مسجد کو